اگر یہ قاری کا کمال ہے تو قاری سے پھر کہو کہ بھائی آپ فلاں انگلش کی کتاب اس انداز سے پڑھ کے دکھاؤ کہ وہ جب ایک شہر سے چلتا تھا قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا تھا اور دوسرے شہر پر جب جاتا تھا تو کم سے کم 10 سے 15 سپارے پڑھ لیا کرتا تھا۔ اتنی ان کی زبان چلتی ہے قرآن مجید کے ساتھ، اتنی زبان چلتی ہے کہ جب وہ بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو زبان کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ بیت الخلاء میں بھی ہماری زبان چلنے نہ لگ جائے۔ ایک آیت کو پڑھتے اس پر عمل کرتے، اس وقت تک اگلی آیت پر نہیں جاتے جب تک اس پر عمل نہ ہو جاتا۔ من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو سمجھنا بھی عبادت، جس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی یہ فضیلت ہو کہ اس کو چھونا بھی عبادت ہو، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہو، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ پھر دنیا میں کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس کو حفظ کیا جا سکے، جس کو لفظ بلفظ ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا یا 10 سال کا بچہ اس کو حفظ کر سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ فضیلت بھی قرآن مجید کو حاصل ہے۔ پھر دنیا میں کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے جس کو خوبصورت آواز میں پڑھا جا سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قاری کا کمال ہے کہ وہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ قاری کا کمال ہے تو قاری سے پھر کہو کہ بھائی آپ فلاں انگلش کی کتاب یا کیمسٹری کی کتاب یا فزکس کی یا بایو کی یا سائنس کی کوئی بھی کتاب اس انداز سے پڑھ کے دکھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قاری کا کمال نہیں ہوتا، یہ اس کلام کا کمال ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ اس کا کمال ہے کہ خوبصورت آواز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے اندر مختلف انداز ہوں پڑھنے کے، جیسے قرأت عشرہ ہوتی ہے نا، قرأت عشرہ، اس طرح کوئی بھی کتاب نہیں کہ جس کے مختلف انداز ہو پڑھنے کے۔ یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کو مختلف انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کی شان اور عظمت بیان کریں۔ اس کی شان اور عظمت تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اتنی ہی بہت ہے۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اتنی ہی اس کی عظمت بہت ہے کہ اللہ رب العزت خود جسے بیان کرے، لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہو اور جس کے اوپر اتارا جائے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور اس کو پڑھنے والے صحابہ ہوں، اس پر عمل کرنے والے صحابہ ہوں، تو کیا ہی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کی شان اور اس کا مقام ہم کیا بیان کریں۔ صحابہ کرام کو جو عزتیں ملی، صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ بڑھا، اس کی وجہ ہی قرآن مجید ہے، اس کی وجہ ہی قرآن مجید ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ چند وہ لوگ جو اونٹوں کو چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن نے، جس نے قرآن کو اپنا لیا، جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شخصیت زوال دیکھے، بلکہ عروج ہی ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے دفتروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے اسکولوں کے اندر بہت کم الا ماشاءاللہ مطلب قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا زوال ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کو تھامے رکھتے، کفر ہم پر کبھی بھی غالب نہ آتا، ہمارے پاس زوال نہ آتا، معاشی تنگی نہ آتی، معاشرتی نظام خوبصورت رہتا اور کفر کے اوپر ہمارا غلبہ رہتا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، لہٰذا کفر بھی ہم پر غالب ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن مجید کے ساتھ کس انداز سے محبت کرتے تھے، قرآن مجید کے ساتھ کس انداز سے لگاؤ تھا ان کا۔ صحابہ کرام کی کیا مثالیں ملتی ہیں کہ قرآن سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قرآن مجید پڑھتے تھے کہ رات کے وقت جب مدینہ کی گلیوں سے کوئی گزرتا تھا تو اس طرح قرآن کی آواز آتی تھی گھروں سے، جیسے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، جیسے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، ایسے گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا ذوق تھا، شوق تھا کہ صحابہ کرام قرآن مجید سے محبت فرماتے تھے۔ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ رات کو پہرا دے دیں، کہیں دشمن کا حملہ نہ ہو جائے۔ اب وہ رات کو پہرا دینے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آدھی رات کو ایک جاگ جائے اور پھر آدھی رات کو دوسرا جاگ لے۔ جو پہلے جاگے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا ہے کہ ویسے ہی بیٹھ کے یہ رات گزارنی ہے، کیوں نہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی جائے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، کھڑے ہو گئے، سورۃ کہف پڑھنی شروع کی، اور ایسا شوق اور جذبہ، ایسا مزہ آ رہا تھا ان کو پڑھنے کا کہ ایک طرف سے دشمن آیا، اس نے تیر چلایا، تیر داخل ہوا، دوسرا تیر چلایا وہ داخل ہوا، تیسرا چلایا وہ داخل ہوا۔ گھائل ہو کر جب گرنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے تو یہ صحابی ساتھ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے ان کو اٹھایا، بھئی یہ کیا کیا آپ نے، جگایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، سورۃ کہف پڑھنی شروع کی تھی، مجھے ایسا لطف اور مزہ آ رہا تھا، ایسا سکون آ رہا تھا کہ میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں رکوع میں جاؤں، تیر پہ تیر کھاتا گیا لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ یہاں پاکستان کے اندر ایک ڈرائیور تھا، ڈرائیور حافظ قرآن، غالباً ابھی بھی ہوگا، ایک ڈرائیور حافظ قرآن تھا۔ وہ کیا کرتا کہ اپنے روٹ پہ جب گاڑی چلاتا تو اس کا ہونٹ مسلسل ہلتا رہتا، اس کی زبان مسلسل ہلتی رہتی، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ ایک عرصہ گزرا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ روٹ پہ جا رہا تھا، ایک شہر سے چلا دوسرے شہر تک، اور اس کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جب ایک شہر سے چلتا تھا قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا تھا، اور دوسرے شہر پر جب جاتا تھا تو کم سے کم 10 سے 15 سپارے پڑھ لیا کرتا تھا۔ سواریوں نے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر شیشہ لگا ہوتا نا، اس میں مسلسل دیکھتے رہے کہ اس شخص کا ہونٹ ہل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، لگتا ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مسلسل دیکھا، وہ مسلسل پڑھ رہا تھا کچھ، وہ مسلسل اس کا منہ ہل رہا تھا۔ جب اپنی منزل پر پہنچے تو سواریوں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا روٹ آپ کے ساتھ کیا ہے، ہم نے آپ کی زبان چلتی ہوئی دیکھی ہے، ہونٹ چلتا ہوا دیکھا ہے، کس سے باتیں کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اس راز کو راز ہی رہنے دو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس کو نہ کھولو۔ انہوں نے زبردستی کی، بتاؤ بھی کیا کرتے ہو؟ اگر آپ کا دماغی مسئلہ ہے تو ہم بات کرتے ہیں اور آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ آپ نے 5 گھنٹے 10 گھنٹے سفر کیا اور آپ ایسے ہی ہونٹ ہلا رہے ہو؟ تو کہنے لگا اگر یہ راز کھل ہی گیا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب میں روٹ پہ چلتا ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر کے دوران جتنا سفر ہوتا ہے میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور یوں میرے بیچ میں 10 سے 15 سپارے ہو جاتے ہیں۔ جب میں وہاں سے واپس آتا ہوں تب بھی میری زبان قرآن سے چل رہی ہوتی ہے اور میری زبان پہ قرآن ہوتا ہے، جب دوسری طرف سے اس طرف آتا ہوں تب بھی میں 10 سے 15 سپارے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہ ایک ڈرائیور زندگی بتا رہا ہوں جو ایک حافظ قرآن ہے اور قرآن مجید سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ ہم نے اکابر کو دیکھا، علماء کرام کو دیکھا، ایسی قرآن سے محبت، اتنی ان کی زبان چلتی ہے قرآن مجید کے ساتھ، اتنی زبان چلتی ہے کہ جب وہ بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو زبان کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، زبان کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ بیت الخلاء میں بھی ہماری زبان چلنے نہ لگ جائے، بیت الخلاء میں بھی ہماری زبان پہ قرآن نہ جاری ہو جائے۔ اس قدر قرآن سے محبت، راتوں کو نوافل کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا، کیسی محبت، ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے پاس ایک رسم ہے کہ جب ہماری بیٹی رخصت ہونے لگتی ہے تو ہم اس کے سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں اور وہ قرآن لے کر جاتی ہے اپنے گھر کے اندر، ایک الماری کے اندر رکھ دیتی ہے، اور غلاف کے اوپر مہینوں مہینے مٹی رہتی ہے اور فکر ہی نہیں ہوتی۔ بس وہ ایک رسم ہے کہ جو سر کے اوپر رکھ کر ایک لڑکی لے کر جاتی ہے کہ قرآن کے سائے کے اندر لے کر جا رہی ہے، قرآن کے سائے کے اندر ہم نے بیٹی کو رخصت کیا ہے، اس ذہن کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ۔ لیکن کیا ہے، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور کیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ ملا، بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی، اور اللہ نے اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیا، بہت سے لوگوں کو رسوا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پہلے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، پھر قرآن کو پس پشت کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن ایک پاک کلام ہے، قرآن ایک پاکیزہ کلام ہے، اس کو مانا لیکن اس کو اوپر عمل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا۔ وہ کیسے مکمل کیا؟ ایک آیت کو پڑھتے اس پر عمل کرتے، اس وقت تک اگلی آیت پر نہیں جاتے جب تک اس پر عمل نہ ہو جاتا۔ یوں 2.5 سال کے عرصہ کے اندر جیسے یہ قرآن مکمل ہوا، ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مکمل ہو گیا۔ صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا، صحابہ کا یہ شوق تھا، پہلے ایک آیت سے کام بن جایا کرتے تھے، ابھی پورے قرآن سے ہمارے کام نہیں بنتے۔
ایک زمانہ تھا کہ کفار کو بڑی شکست ہو رہی تھی. کفار کا جو سردار تھا اس نے کہا بھئی ان کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی طاقت بہت ہے، ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے. ان کے اندر قرآن ہے، قرآن کی طاقت بہت ہے، ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے. اب قرآن مجید کو نکالنے کے لیے، ایمان کو نکالنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا، اور اس پلان کے اندر یہ تھا کہ شام کے وقت جب محمد عربی کے سپاہی فلاں راستے سے گزرے تو وہاں ننگی لڑکیاں کھڑی کر دو، شراب کے پیالے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دو، وہ لڑکیاں ناچ رہی ہوں، گا رہی ہوں. کسی ایک صحابی کی نگاہ ان لڑکیوں پر پڑے گی، ایمان کمزور ہو جائے گا، ہم ان پر حملہ کریں گے اور اس طرح ہم ان کو شکست دے سکیں گے. شام ہوئی تو یہ خبر سپہ سالار کو پہنچی، اور اس وقت سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے 1000 کا لشکر تھا اس کو جمع کیا، اور پورا قرآن نہیں پڑھا، آدھا قرآن نہیں پڑھا، ایک سپارہ نہیں پڑھا، ایک آیت نہیں پڑھی، بلکہ ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. بس اتنا کہنا تھا. لشکر کو روانہ کر دیا. راستے میں 1000 کا لشکر گزر رہا ہے، ننگی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، شراب کے پیالے ان کے ہاتھوں میں، وہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں. حسن ایسا کہ انسان کی نظر نہ ہٹے، انسان کی نظر ٹک جائے، ایسی لڑکیاں حسن والی انہوں نے وہ کھڑی کی ہوئی ہیں. اور صحابہ کرام ایک گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، حتیٰ کہ 1000 کا لشکر ان لڑکیوں کے درمیان سے گزرتا چلا گیا. وہ لڑکیاں حیران ہیں کہ ہمارے حسن پہ تو لوگ مرتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ یہ انسان ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں؟ ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. ایک صحابی زبان حال سے کہنے لگے، ایک صحابی فرمانے لگے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہ وہ آیت تھی جو حضرت عمر نے روانہ کرتے ہوئے پڑھی تھی، ان کو سنائی تھی. انہوں نے وہ آیت پڑھی، وہ لڑکیاں دڑم 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 ایک کے بعد دوسری زمین پر گرتی گئی. جب ہوش آیا تو آواز دے کر کہنے لگی، اور جانے والو ہمیں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھاؤ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. پہلے ایک آیت سے کام بن جایا کرتے تھے، ایک آیت سے کام بن جایا کرتے تھے، ابھی پورے قرآن سے ہمارے کام نہیں بنتے بھائی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے. اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، صرف غلاف کے اندر نہ رہے بھئی، اس کو پڑھنا ہے، کھول کے پڑھنا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.